أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين وروحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا. اللهم صل على محمد. عن علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام قال كان عابد الناس وأزهدهم وأفضلهم. درود پڑھیں مل کر بہت اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیز سامعین و عزاداران سید الشہداء، میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں آپ تمام بزرگان اور بالخصوص اس وقت بچے یہاں پر تشریف فرما ہے. بہت کم ایسا ہوا کرتا ہے کہ بچوں کی تعداد بڑوں یا بزرگوں سے زیادہ ہو، اور اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بچوں کی ایک کثیر تعداد ہے، اور یہ چیز مجھے اس چیز کی طرف رہنمائی دیتی ہے کہ جو گفتگو کی جائے تو اس کا بھی تناسب ایسا ہو کہ یہ بچے بھی اس بات کو سمجھ سکیں، ایک عام فہم بات. ماشاءاللہ. اسی حوالے سے شب شہادت امام حسن مشتبہ ہے. یقیناً وقت امام بھی ان کے محضر میں بھی تسلیت پیش کریں گے، لیکن جہاں تسلیت پیش کریں گے وہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی سیرت سے بھی واقف ہو جائیں. اور یہ ولایت ہوا کرتی ہے کیونکہ ایک جگہ پر مجلس ہوئی تو وہ چوتھے سرکار کے بارے میں گفتگو کی گئی، تو پوری گفتگو چوتھے سرکار کے بارے میں تھی. تو جب وہ مجلس ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا، جو لوگ تھے سامعین تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ولایت تو پڑھی نہیں. تو ولایت ہماری اسی طرح سے ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، تو کسی بھی امام کی جب ہم سیرت کو پڑھیں گے تو یہ ولایت ہے. یہ سب کی اپنے اس زمانے کے جو ہمارا امام ہے، جس کی ولایت ہے، جس کی حکومت ہے، جس کی سلطنت ہے، جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، وہ اس زمانے میں ہمارا امام ہے جو امام زمانہ علیہ السلام. باقی امام علی علیہ السلام یہ ہماری پہچان ہے، یہ پہچان ہے ہماری، اس سے پہچانا جاتا ہے. شیعان حیدر کرار کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ اس کے آگے حیدر کرار جو ختم ہو گیا، کیونکہ اتنا زیادہ استعمال کیا گیا. آج جب آپ کہیں گے شیعہ تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ شیعان حیدر کرار ہے. تو یہ کثرت استعمال کی وجہ سے اب لفظ شیعہ رہ گیا ہے. تو یہ ہماری پہچان ہے. لیکن ہر امام نے جو زندگی گزاری وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، وہ ہمارے لیے ایک پیغام آور ہے، وہ ہمیں پیغام دیتی ہے. ہر ایک زمانہ مختلف ہے، قابل ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے آمادہ ہو سکیں. اب چلتے ہیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا. آپ مجھے سمجھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے پہلے اگر سمجھنا ہے تو اپنے نفس کو سمجھنا. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو سب سے پہلے انسان کو اپنی بات کرنی ہے. لیکن کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک اجتماعی اینیمل ہے، ایسی زندگی گزارنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ آمد و رفت رہتی ہے، تعلقات رہتے ہیں. تو اب اس نے کیا کرنا ہے، اب اس نے دوسرے کو بھی پہچاننا ہے، کیونکہ اس نے دوستی کرنی ہے دوسرے سے. اسی طرح اس نے دوسرے کی پیروی کرنی ہے. تو اب جب دوسرے کی جب پیروی کرنی ہے، دوسرے سے دوستی کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں پہچاننا چاہیے سامنے والے کو. اور ہمارے استاد کیا کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہاں رہتا ہے
اور اس کا جو دوست ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے، لیکن بچپن سے بڑی اچھی دوستی تھی، اور جب تک وہ یہاں رہا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے، زندگی گزارا کرتے تھے. لیکن اب آپ کو اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے جو کہاں پر ہے، کینیڈا میں. تو آپ کیا کریں، کینیڈا جائیں گے کیا ویزا لگوائیں گے؟ نہیں، یہ جو اس کا دوست ہے نا، آپ اس کے بارے میں معلوم کر لیں. جیسا یہ ہوگا ایسا ہی وہ ہوگا، کیونکہ دوستی ایسے ہی نہیں ہو جائے گا. ان کے آپس کے جو تعلقات جو بنے ہیں وہ بنے اس لیے کیونکہ ان کا نظریہ ایک ہے، کیونکہ ان کی فکر ایک ہے، کیونکہ ان کے اعمال ایک ہیں. یہ ایک جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں. تو ہم کیسے ایک دوسرے کو پہچانیں؟ تو دیکھیں کسی کو پہچاننے کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ دیکھیں کہ اس کا خدا سے کیسا رشتہ ہے. آپ نے مجھے پہچاننا ہے، میں نے آپ کو پہچاننا ہے. خدا سے کیسا رشتہ ہے، لوگوں سے کیسا رشتہ ہے. خدا سے کیسا تعلق، لوگوں سے کیسا تعلق، دشمن سے، وقت کے دشمن سے کیسا تعلق. اب کہیں گے دشمن کون ہوتا ہے؟ ہمیں تو نعوذ باللہ بہت مادت کے ساتھ کوئی خاندان میں دشمن نظر آتا ہے، کوئی گلی میں دشمن نظر آتا ہے. ہمیں تو دشمن یہیں کہیں نظر آ رہے ہیں. لیکن اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے وہ دشمن ہے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے. وہ ہے، وہ آپ کا اور میرا دشمن ہونا چاہیے. وہ جو گھروں کے اندر ہیں، جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو شیطان بہکا رہا ہے، کیونکہ غیر معصوم ہے، نہیں سمجھ پا رہے، وہاں تو کہتے ہیں کہ وہ آپ سے توڑے آپ جوڑو. وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، اس سے تو جوڑ کے رکھنا ہے اپنے آپ، چاہے وہ جتنی کوشش کرتا رہے توڑنے کی، یہاں تک کہ سلام کریں آپ اس کو، توڑنا نہیں ہے، اس سے دوری اختیار نہیں کرنی. تو دشمن جو ہے وہ تیسرا جو ہے پارٹ ہے جو آپ کسی کو پہچان سکتے ہیں. کسی کو پہچاننا ہے اس کا دشمن سے کیسا تعلق ہے آپ دیکھ لیں. کیونکہ اگر یہ تینوں چیزیں کسی کے اندر ہوں گی تو وہ کامل انسان ہے. اگر ایک چیز بھی اگر اس کے اندر کم ہوئی تو وہ کامل انسان نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر کسی کا خدا سے تو بڑا اچھا رشتہ ہے، نمازوں پہ نمازیں، روزوں پہ روزے، حج پہ حج، لیکن معاشرتی لحاظ سے، گلی کے لحاظ سے، گھر والوں کے لحاظ سے، بہن بھائیوں کے لحاظ سے فیل ہے. اور دوسری طرف سے دشمن کے لحاظ سے وہاں بھی فیل ہے. لیکن عبادتیں بڑی دوسری طرف آ جائیں، دشمن سے تو بہت ہی طاقتور ہے، آگے جا رہا ہے، ان سے لبٹ آزما ہو رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کیا ہے، نہ خدا سے رشتہ ہے نہ لوگوں سے رشتہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر آ رہے ہیں، خوب کام کر رہے ہیں، ویلفیئر چلا رہے ہیں، یہ چلا رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، لیکن نہ عبادتوں میں ہے، خدا سے کوئی تعلق نہیں، نہ دشمن کی کوئی فکر ہے. تو اگر آپ اس کی شاہد مثالیں لینا چاہیں تو ہمیں مل جائیں گی. کہتے ہیں کہ ربی ابن اسد اس وقت مشہد کے اندر ان کا جو ہے وہ قبر ہے باقاعدہ. کہتے ہیں یہ صاحب پوری رات کھڑے ہوتے تھے، اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے کہ لگتا تھا گھر کے اندر کوئی پلر ہے جو سینٹر میں کمرے کے اندر موجود ہے اور ہل بھی نہیں رہا، پوری رات قیام میں رہتے. یہی جو صحابہ ہیں ان کے پاس جب کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا، مدینے میں موجود تھے، تو چوتھے سرکار سے ان کا ملنا ہوا. وہ ان کے پاس آئے، ان کے پاس گئے. مختصر یہ کہ انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کے بابا کیسے ہیں، یعنی امام حسین کیسے ہیں. ان کو پتا بھی 61 ہجری گزر گئی ہے، کیا کیا ہو گیا، یہ عبادتوں میں اتنے مصروف مشغول. کہا وہ آپ کے بابا کی طبیعت کیسی ہے، کیسے ہیں. کہا ان کی تو شہادت ہو گئی. پورا کربلا کا واقعہ ان کو سنایا، یعنی وہی مسائل سنائے کیا کیا ہوا. تو جیسے ہی سنا تو فوراً اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور کہا مجھ پر افسوس ہو کہ میں نے دنیا کے بارے میں کیا بات کر لی. یعنی امام حسین کی جو بات ہے یہ دنیا کے بارے میں سمجھ رہا ہے وہ، یعنی خدا اس کے لیے کیا ہے، عبادتیں کرنا، یہ ساری نماز روزہ، بس خدا سے تو رشتہ ہے، لیکن نہ لوگوں سے رشتہ اور نہ دشمن کی پہچان. پتہ ہی نہیں کربلا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، یہ عبادتیں. دوسری طرف آپ چلے جائیں کہ دشمن سے تو بہت ہی قوی ہے. خالد بن ولید خود کہتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر مجھے دکھا دیں 2 انگلیوں کے ساتھ کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر سالم ہو جسم. ادعا کیا، چیلنج کہا کوئی آئے اور میرے جسم پہ کوئی ایسی جگہ دکھا دے کہ جس جگہ پر نشانات نہ ہوں ضرب کے. کوئی ایک ایسی جگہ نہیں دکھا سکتا. لیکن یہی جب رسول خدا نے بھیجا کہ جاؤ بنی عامر کے گاؤں کے اندر جاؤ، ان کو جا کے ہدایت دو، ان کو جا کے بتاؤ، تبلیغ کرو. جب یہ پورے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پر گئے، بجائے اس کے وہاں تبلیغ کرتے، وہاں جانے کے بعد کیونکہ اس قبیلے والوں نے اس کے چچا کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اس نے جا کے سب کو جو ہے ہاتھ پیر باندھے اور سب کو جو ہے وہ وہاں پر اعدام کر دیا، پھانسی دے دی. جتنی عورتیں تھیں وہاں پر سب کو چھینا مینا، سب کو چھیننے کے بعد واپس آ گئے. جیسی خبر ملی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے فرمایا کہ میں اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں
اور فوراً آپ نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں جا کر اگر کسی کا کاسا بھی ٹوٹا ہے، کوئی پیالہ بھی ٹوٹا ہے، اس کا جبران کریں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ واپس آئے تو رسول خدا نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا اے علی آپ نے خدا کو مجھ سے راضی کر دیا۔ لیکن آپ جو شاہد مثال یہاں پر کیا ہے کہ اتنی شجاعت تو ہے، سب کچھ ہے، دشمن سے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ اور اسی طرح میں حسان بن ثابت کی پہلے پڑھ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں کہ وہ اپنی خواتین کے درمیان میں جا کے بیٹھ گیا چادر اوڑھ کر، اور اتنا بڑا شاعر ولایت ہے، سب کچھ ہے، لیکن دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اب کون سی ایسی مثال دی جائے؟ کوئی امام کی دیں گے تو کہیں گے وہ تو امام تھے، نبی کی دیں گے کہیں گے وہ تو نبی تھے، کہ تینوں حصوں کے اندر جو ہے وہ اچھا مضبوط رشتہ ہے، دشمن کے خلاف بھی اچھی طاقت، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ، خدا کے ساتھ بھی اچھا رشتہ، تو کون ہو؟ تو میں کسی امام کی مثال نہیں دیتا، بچے یہاں پر تشریف فرمائیں تاکہ پیغام بھی ان تک پہنچ جائے، تو میں دیتا ہوں مثال عوید کرنی کی۔ عوید کرنی دشمن کے مقابلے میں دیکھیں تو جنگ صفین میں شامل ہے، عبادتوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک بہترین عبادت گزار ہیں، اور لوگوں کے ساتھ دیکھیں تو یہاں تک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص خود کو اس نے قبر میں لٹایا ہوا ہے، قبر کھودی بھی ہے اور خود قبر میں لیٹا ہوا ہے، اور قبر میں لیٹا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں ظلم تو نفسی، میں نے گناہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، خوب راز و نیاز کر رہے۔ آپ گئے، اس نے کہا اٹھو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں استغفار کروں، توبہ کروں۔ کہا یہ تمہارے گھر کا جو نظام ہے کیسے چل رہا ہے؟ کہا کوئی اور آگے پورا کر رہا ہے۔ کہا جاؤ اور جا کے پہلے اپنے گھر کا نظام صحیح کرو، ذریعہ معاش کا پہلے انتظام کرو، تم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ ایک ایسا جو اتنی معرفت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں میں جلدی سے گزاروں گا، آج اس کا جو ہے تطبیق کروں گا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام درود پڑھیں مل کر بہت ہے۔ اب سب سے پہلا جو رشتہ ہے محمد وعلى محمد صلی اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ سب سے پہلا خدا سے کیسا تعلق ہے؟ اب آپ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ جس کو نوجوانان جنت کے سردار، لیکن خدا سے جو جنت کا جو سردار ہے وہ خدا سے کیسا رشتہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا تھا، موت کا جیسے ذکر کیا جاتا تھا تو فوراً آپ بکا گریہ کیا کرتے تھے، قبر کا ذکر کیا جاتا تھا گریہ کیا کرتے تھے، صراط کا پورے صراط کا ذکر کیا جاتا تھا گریہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ وضو کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں آپ کا جو چہرے کی رنگت تھی اس میں تغیر آ جایا کرتا تھا۔ جب آپ مصلی پہ آتے تھے تو عام حالات میں جو بھی لباس پہنتے تھے، لیکن نماز کے لیے آپ ایک ایسا منفرد لباس لے کر آتے تھے کہ میں کسی کے حضور جا رہا ہوں، تیاری آمادگی۔ خدا سے رشتہ یہ کہ میں آج کوئی اور آ جائے تو میں ایسے مل لوں گا آپ سے، مجھے پتہ ہے بہت بڑی کوئی ہستی آ رہی ہے، اسی طرح تیار ہونا ہے مجھے، وہاں میرے تعلقات الگ ہیں۔ لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ جو خدا ہے اس کے سامنے کس طرح سے ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں، وہاں کیا کریں؟ کہتے ہیں بالکل جو آخری وقت جب آپ کی شہادت، جب آپ کی آنکھیں بند ہونے والی، جب آنکھ پردہ کرنے والے تھے، اس عالم میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت کرتے ہیں، پوچھا کہ مولا کچھ نصیحت کیجئے، بتائیے۔ اب آخری آپ کسی ایک عام بندے سے، مجھ جیسے ناچیز سے بھی کوئی آخری اگر وقت آ جائے پوچھے تو میں پوری جو اپنی زندگی کے نچوڑ ہے وہ بتاؤں گا کہ بھائی یہ ہے۔ اب خود آپ سوچیں امام حسن مجتبیٰ کیا فرما رہے ہوں گے؟ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں استعد لسفرک، اپنے آپ کو آمادہ کرو سفر کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرو سفر کے لیے۔ یہ سفر بہت قیمتی ہے۔ وہ حد سے زیادہ کا قبل حول الاجلک، اس سے پہلے کہ موت تمہیں آ کر گھیر لے، یہ جو آنکھیں ہیں یہ جتنی زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں قرآن مجید کی، کل آنکھوں میں طاقت نہیں رہتی۔ یہ جو تمہارے پیر ہیں، آج مسجد جا سکتے ہو، الحمدللہ میں یہاں بیٹھا ہوں
کہتے ہیں ایک گھر کے اندر، یہاں تک روایت میں ہے، ایک گھر کے اندر بھی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر ہم نماز پڑھیں. لیکن اگر ایک محلہ ہے، اس کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھیں، الحمدللہ آپ کے پاس یہ بہترین جگہ ہے کہ ابھی جب تک یہ ٹانگوں میں یہ جان ہے، قدموں میں یہ جان ہے، یہ اٹھ سکتے ہیں، تو امام فرما رہے ہیں آؤ مسجد آؤ، آ کر عبادت کرو. ابھی حافظہ جب تک ہے، آج ہے کل نہیں ہے، بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، نام بھی بھول جاتے ہیں، شکلیں بھول جاتے ہیں، ایسے افراد پہ ایسا وقت آ جاتا ہے. کہا جب تک یہ حافظہ ہے، امام فرما رہے ہیں کہ اپنے حافظے سے استفادہ کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، جو قرآن پڑھ سکتے ہو، سیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، حفظ کر سکتے ہو، کر لو. یہ وہ وقت ہے. بہت بڑی ہستی ہے اس میں، مراشی نجفی، بہت بڑی لائبریری. انشاءاللہ یہ کرونا جائے اور ہمارے حالات بہتر ہوں، ہم سب زیارت پہ جائیں، تو وہاں پہ ایک لائبریری ہے. کہتے ہیں کہ آخری ان کی عمر کے اندر انہوں نے کہا کہ میں 3 مہینے مسلسل روزے رکھا کرتا تھا، رجب، شعبان اور رمضان. آپ فرماتے ہیں آج میں یہ چاہتا ہوں، کسی طرح سے آرزو کرتا ہوں میں ایک روزہ رکھ لوں، ایک روزہ رکھ لوں. ایسا وقت آ گیا. یہ ابھی تو میں سمجھ میں نہیں آ رہی بات، الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آ کے شرکت کر رہے ہیں، لیکن ابھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس وقت بیماری ہاسپٹلس کے اندر ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کاش یہ محرم کے اندر ہم جاتے ہیں، ان کی مجالس میں آ کے شرکت کرتے ہیں. کتنے ایسے افراد ہوں گے، خاندان میں ہوں گے، گلیوں میں ہوں گے، محلوں میں ہوں گے، کسی نہ کسی کی نالج میں یہ ساری باتیں ہوں گی. یہ خدا کی بہت بڑی توفیق ہے. امام فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ ساری چیزیں سالم ہیں، استفادہ کرو. ایک بہترین رشتہ خداوند تعالی سے، ایک ایسا رشتہ کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے معمومین کا بھی ہو، ہمارا بھی ہونا چاہیے وہ رشتہ. دوسرا، لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق ہو. کہتے ہیں اعتکاف میں تھے، وہ تیزی سے گزروں، کہا اعتکاف میں تھے، اور راوی کہتا ہے کہ اسی اسنا میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر مولا سے کہا کہ مولا میری گردن پہ قرض ہے، اور دوسرا جو بندہ ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ مجھ پر دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر میں نے نہیں دیا تو میرے بہت زیادہ جو مسائل خراب ہو جائیں گے. تو مولا نے فرمایا کہ میرے پاس جو تم رقم مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے اتنی رقم. کہا مولا لیکن اگر آپ میرے ساتھ جائیں اور میرے لیے جو ہے وہ سفارش کر دیں تو مجھے پتا ہے وہ آپ کی بات ضرور مانے گا. آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ فوراً اٹھے. صحابی کہتے ہیں کہ یبنا رسول اللہ آپ اس وقت اعتکاف میں کیا بھول گئے؟ کہا میں بھولا نہیں ہوں، لیکن مجھے رسول خدا کا یہ قول، یہ حدیث یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی کسی انسان کی، کسی مومن کی حاجت روائی کرے گا، خداوند تعالیٰ اس کو 70 سال کا ثواب دے گا. اور کیسا ثواب دے گا کہ جس کی راتوں میں اس نے جو ہے وہ نماز شب پڑھی ہوگی، عبادتیں کی ہوں گی، اور جس کے دنوں کو اس نے روزے سے گزارا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگوں کے ساتھ تعلق، آپ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اپنے گھر کو دیکھ رہے نہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا. ایک شاہد مثال یہ، کیونکہ ابھی نہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ وہاں تک جانے کے لیے بہت سارا ہمارا جو ہے وہ وقت چاہیے، اور ہمیں اپنی منزل آگے بڑھنا ہے. تیسرا، دشمن کے ساتھ کیسا آپ کر سکتے. کہتے ہیں کہ یہ جو یزید ہے، یہ ایک دن خود آ گیا، اس سے مکالمہ ہوا امام حسن مجتبیٰ کا. اس کی بھی جوانی چھوٹا تھا اور یہ آمنے سامنے، اور کہا کہ ہمارا رویہ ایسا ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم بنو امیہ کا رویہ ایسا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے ہیں، جہاں آپ بیٹھتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں چاہتا وہاں پر آئے. اب یہ مولا سے کہہ رہا ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھے ہیں اس جگہ پر کہ جہاں آپ ہوں. تو آپ نے فرمایا شارکہم اموالی و اولادی. شیطان جو ہے جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو اس کے اندر مال اور اولاد میں شامل ہو جاتا ہے. کہا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ شیطان جو ہے وہاں شامل ہو گیا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے قرآن میں آیت اتری ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم سے نجاست دور رہتی ہے. یعنی وہ آیا تھا فخر کرنے کے لیے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کو سمجھو. تم نجاست ہو گئی تمہارے اندر، خدا نے ہمیں نجاست سے دور رکھا ہے. تمہارے ساتھ شیطان شامل ہو گیا تمہارے نسخے کے اندر. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھنے والی ایک چیز ہے کہ آپ نے کیسا وہاں پر جواب دی. اسی طرح ملتا ہے کہ معاویہ نے اپنے فرزند کے رشتے کے لیے مروان کو بھیجا. اب دیکھیں یہ آسانی نہیں ہے، خالی بہادری یہ نہیں ہوتی کہ میدان جنگ میں جائیں اور تلوار چلانا شروع کر دیں، آپ بولیں یہ بہت شجاع ہے، بہت بہادر ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. خالی آپ دربار میں ہیں، وہ آتا ہے بندہ مروان اور آ کر کہتا ہے کہ میں آیا ہوں
خاص کاری کے لیے آیا ہوں، رشتے کے لیے آیا ہوں. کس کے؟ جناب عبداللہ ابن جعفر کی دختر کے لیے. یزید کا رشتہ ہے. کہا میں آیا ہوں رشتہ لے کر اور قبول کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں والد تو ضرور ہوں اپنی اس بیٹی کا، لیکن یہ جتنا بھی اس کے جو فیصلے وہ کریں گے امام حسن مجتبیٰ. امام حسن مجتبیٰ کے پاس آتا ہے مروان اور آ کر کہتا ہے کہ بھائی میں ہاتھ لینے کے لیے آیا ہوں، آپ یہ رشتہ جو ہے وہ راضی ہو جائے اس کے لیے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم رشتہ لینے کے لیے آئے ہو اور یہ بات کر رہے ہو تو اس ایسا کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں بڑے بڑے جو لوگ تھے ان سب کو بلایا جائے، ایک محفل منعقد کی جائے، سب کو بلایا جائے کہ تم رشتہ لے کر آئے ہو، سب کے سامنے یہ بات رکھی جائے. تو سارے بنو امیہ کے اور سارے بنو ہاشم کے جتنے بھی بڑے بڑے قبیلے تھے وہ سب آ گئے اس جگہ پر. اب امام نے کہا ٹھیک ہے تم بات کرنا شروع کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ ہم اس رشتے کے اندر جو بھی مہر باپ کہے گا، یعنی حضرت عبداللہ کہیں گے ہم اس پر راضی ہیں، جو بھی مہر رکھا جائے گا ہم اس کے لیے تیار ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس لڑکی کے یعنی اس دختر کے والد کا جو بھی جتنا بھی قرضہ ہوگا وہ بھی ہم چکانے کے لیے تیار ہیں. یہ اس عقد کی شرائط میں سے یہ ساری چیزیں ہوں گی. تیسری یہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ دونوں قبیلوں کے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ایک الفت، ایک محبت کا رشتہ جو ہے، بھائی چارے کا رشتہ جو ہے قائم ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ آپ جب یہاں پر آئیں گے تو یہ فخر کریں آپ، یعنی کہ یزید تعریف کرنے لگا، فضائل پڑھنے لگا. نعوذ باللہ کہتا ہے کہ یزید وہ ہے کہ آپ کو زیادہ جو ہے اس پر فخر کرنا چاہیے، آپ کی نسبت اس پر زیادہ فخر کرنا چاہیے کہ یہ امیر کا بیٹا ہے، اس پہ فخر کرے. چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ اگر یہ آسمان کے نیچے کھلے آسمان کے لیے کہ ساری میں اگر ہاتھ اٹھا دے تو ابر باران ہو جائے، بارش نازل ہو جائے. جب ساری بات کر لی تو مولانا نے کہا تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ کہا مکمل ہو گئی. پھر مولانا نے فرمایا کہ دیکھو تم نے پہلی بات یہ کی تھی کہ مہر جو ہے وہ جتنا کہا جائے گا رکھا جائے گا، کہ ہمارے یہاں 500 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھا جائے. ہم 500 درہم رکھتے ہیں، مہر سبق ہونا چاہیے، کم سے کم ہونا چاہیے. دوسری بات تم نے یہ کی کہ قرضہ جو ہے وہ قرضہ اتارا جائے گا. تو کہا یہ ہماری خواتین کے اندر تم نے کب ایسا دیکھا یا ہم نے کب ایسا کیا کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے والد کے قرضے کو اتارے؟ کہا یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا. کہا جو تیسری چیز جو تم نے بیان کری کہ یہ بہت زیادہ ہمارے آپس میں تعلقات اچھے ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ یہ جو ہماری دشمنی ہے وہ ہماری ذاتی اناد پر نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کی دشمنی ہے. یہ خدا نے یہ ہمارے درمیان کی دشمنی رکھی ہے، یعنی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، تم دنیا کے لیے کام کرتے ہو. تم اس دنیا کے لیے تمہارے ساتھ ملنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. کہا تیسری چیز تم نے کہا کہ ہم آپس میں جو ہے وہ فخر کریں، ان کا فخر نعوذ باللہ یزید کا فخر ہم سے زیادہ ہے، ہم اس پر فخر کریں. تو یہ بتا دو کہ خلافت زیادہ افضل ہے یا نبوت؟ اگر خلافت اگر زیادہ افضل ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان پر فخر کرتے ہیں کہ اس سے رشتہ ہونے جا رہا ہے. لیکن اگر نبوت جو ہے وہ زیادہ افضل ہے تو تم ہم پر فخر کرو کہ تم ہمارے پاس یہاں پر آئے. اور آخری چیز کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ ابر باران ہو جائے اگر یہ دعا کر دیں، تو یہ چیز صرف محمد و آل محمد سے مختصر، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ نہیں ہے. یہ جواب دینا آسان نہیں ہے یہ ساری چیزیں. اور آپ نے اس دربار کے اندر جب گئے ایک بار، جب صلح ہو گئی اور دربار نے آپ کو بلایا گیا، جیسی دربار میں گئے تو جاتے ہی نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر. جیسی وہ گستاخی کرنا شروع کری تو آپ نے وہاں فوراً جو ہے مخاطب کیا امیر کو، اور اس کو کہا، خاطب شام کو کہا کہ یہ جو تمہارا طریقہ کار ہے، تم نے یہاں بلایا، کیا تمہارے مہمانوں کو اس طرح سے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو کہا. اور جب اس کو ذلیل کر دیا تو کہتے ہیں کہ جب امام چلے گئے تو اس کے بعد کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ ان سے نہ کرو، یہ تمہارے حریف نہیں ہو سکتے. اس کے بعد وہاں پہ مغیرہ تھا، مغیرہ کو مخاطب ہو کے کہا کہ تم وہ ہو کہ جب ہمارے گھر پر میری ماں زہرا کے جب وہاں پر دروازہ گرایا گیا تم وہاں پر شامل تھے، اور تم پر رسول خدا نے اور اس غاطب شام پر 9 مرتبہ لعن کیے مختلف مقامات پر. اور پھر اس کے بعد مروان کی طرف رخ کیا اور کہا کہ تمہارا تو پیچھے سے کوئی ذائچہ ہی نظر نہیں آتا، تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کچھ پتہ نہیں تھا. اس کے بعد بڑی مشکلوں سے بھی ڈھونڈا گیا، پھر ایک نام رکھا گیا. یہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ شجاعت کی انتہا دیکھیں کہ جب دربار جو ہے وہ غاصب شام ہے اور وہاں پر گفتگو کرنا آسان نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شجاعت یہ ہے کہ میدان جنگ میں چلے جاؤ وہاں شجاعت دکھا دو، نہیں.
بلکہ کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پہ عاقلانہ روایت کے تحت، قرآن کے تحت انسان جواب دے، سبحان اللہ. اور سامنے دشمن جو ہے وہ دیکھتے کا دیکھتے رہ جائے. کہتے ہیں حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے 25 حج کیے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مشی جو بھی ہوتی ہے لوگ نکلتے ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ 4 سے 450 500 کلومیٹر بنتا ہے مدینے سے مکے تک کا. یہ 25 حج جو آپ نے کیے یہ پیادہ کی، سواری کے ہوتے ہوئے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ سواری نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ پیدل جا رہے ہیں، مجبوری نہیں ہوتے تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج مشی ہوتی ہے یہ کتنی زیادہ جو ہے وہ ارزش ہے اس کی، کتنی زیادہ خدا بندے تعالیٰ کی طرف سے تقدس ہے اس کا. یہ بڑی مقام پہ آپ جا رہے ہیں. بڑے مقام میں انسان جاتا ہے تو اسی لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے. تو یہ خدا سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے میرا اور آپ کا؟ آپس میں، دوستوں میں، لوگوں کے ساتھ ہمارا اور آپ کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ اور دشمن کے ساتھ کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ آپس کی جو دشمنی ہے اس کو انسان نہیں کرے. جتنی بھی چیزیں انسان اس کو جو ہمارا تاغ رکھتے ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات ہو جاتے ہیں، اور یہ اختلاف لیل و نہار تو ہے ہی، لیکن اچھی چیز ہے. لیکن یہ اختلاف اگر اس طرح سے ہو جائے کہ انسان دست و گربان ہو جائے، بات چیت جو چھوڑ دے، ایک جگہ پہ بیٹھنا چھوڑ دے، تو یہ جو ہے سب سے زیادہ مشکلات ہوگی. اسی لیے آخری، کیونکہ جہاں شہادت امام حسن مصطفیٰ ہے اور رسول خدا کا بھی ایک تذکرہ آخری، کہ انسان کو بالکل ایسا ہونا چاہیے عاجزی کے ساتھ. رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں بہت پسند ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی یہ سنت رہے. 5 چیز. پہلی چیز یہ ہے، بچے اب تشریف فرمائیں، بچوں کو سلام میں پہلے، بچوں کو پہلے سلام کیا جائے. یعنی اس میں نہیں میں بڑا ہوں وہ مجھے سلام کرے، بچے نہیں. رسول فرما رہے ہیں کہ یہ میری خواہش ہے، یہ میری سنت ہے کہ بچوں کو پہلے سلام کیا جائے. فرماتے ہیں زمین پر بیٹھنا میری پسند ہے، میں زمین پر بیٹھوں، بجائے اس کے مجھے کوئی مقام ملے، کوئی بڑی جگہ ملے، میں زمین پہ بیٹھنا میں پسند کرتا ہوں. اس زمانے کے لحاظ سے دودھ دھونا جس کو کہتے ہیں، دودھ نکالنا، کہ یہ مجھے پسند ہے، میں خود کروں یہ کام، کوئی اور کام کر کے میرے لیے نہ لائے، یہ میں خود کرنا مجھے پسند ہے. فرماتے ہیں کہ خچر پر سواری مجھے پسند ہے. آج کے زمانے کے اندر لوگ بہت کچھ کرنے کے لیے جو ہے تیار ہے، بہت کچھ چاہتے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ اس زمانے کے لحاظ سے انسان اس طرح ایک راؤنڈ لگا کے آئے، جو گاڑی والا ہے بائک پہ آئے، جو بائک والا ہے سائیکل پہ جائے، تھوڑا اپنی سواری کو تھوڑا نیچے کرے، کیونکہ یوں یہ فخر مباحات خدا کو پسند نہیں ہے. رسول خدا یہی فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے اس لحاظ سے جو ہے وہ تیار کرے. یہ اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں، اگر میں اور آپ اگر اس پر عمل کریں، ان تعلیمات پہ میں اور آپ اگر عمل کریں، ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے، ہمارے محلوں میں سکون ہو جائے، ہمارے شہروں میں سکون ہو. یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے اتنے مصائب برداشت کرے ہیں کہ آج جن کے مصائب بیان کریں گے ہم یہ سمجھتے ہیں تلوار لگنا مصائب ہے، زہر دے دینا مصائب ہیں. امام فرما رہے ہیں یہ میرے مصائب نہیں. کہتے ہیں ایک ذاکر نے یہ خواب میں دیکھا جو ذکر کیا کرتا تھا، مصائب بیان کیا کرتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اے ذاکر یہ میرے مصائب نہیں جو تو بیان کرتا ہے. وہ تعجب میں چلا گیا کہ میں سارے مصائب بیان کرتا ہوں. کس طرح سے زہر دیا گیا، کس طرح سے کلیجے کے ٹکڑے آپ کے ٹوٹ ٹوٹ کر اس تش کے اندر آئے ہیں، میں نے بیان کیے ہیں. لیکن امام فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. امام کا غم کیا ہے؟ اس غم کو سمجھتے ہیں. غم کیا ہے امام کا؟ کہتے ہیں امام حسن اپنے بابا کے ساتھ ایک گلی کے اندر جیسے داخل ہوئے کہ ایک دم اپنے بابا کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، بہت زور سے پکڑ لیا. امام علی نے پوچھا حسن بیٹا یہ میرے ہاتھ کو اتنی مضبوطی سے اتنی زور سے کیوں پکڑ لیا؟ کہا بابا میں نہیں چاہتا کہ اس گلی میں جاؤں، بابا اس گلی میں نہ جائیے. امام علی نے دوبارہ پوچھا بیٹا حسن ایسا اس گلی میں کیا ہے کہ آپ خود بھی نہیں جانا چاہتے، مجھے بھی اس گلی میں جانے سے روک رہے ہیں؟ کہا بابا اس گلی میں وہ کھڑا ہے کہ جس نے میری ماں کے ہاتھ پر تازیانہ مارا تھا. بابا اس گلی میں نہ جائیے، یا مغیرہ کھڑا ہے، اس گلی میں آپ نہ جائیں. ایک چھوٹے سے بچے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک ماں ایک قلعے کی مانی دعا کرتی ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک سکون محسوس کرتا ہے. لیکن اگر اس قلعے کو ڈھا دیا جائے اس بچے کے سامنے، اس بچے پر کیا گزرے گی؟ یہی کچھ ہوا امام حسن علیہ السلام کے سامنے. کہتے ہیں کہ آپ خود اس کے راوی ہیں کہ جب دروازہ گرا
جب وہ دروازہ گرا اس مدینے کی اس گلی کا، جب وہ دروازہ گرا، جلتا دروازہ گرا، اس دروازے کے پیچھے جب جناب سیدہ آئی ہیں تو آپ نے فوراً جناب فضہ کو بلایا، الیہ الیہ یا فضہ۔ جناب فضہ امام حسن یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میری ماں پر کس طرح سے، اب بہت چھوٹے تھے، 6-7 سال کے تھے، دیکھ رہے تھے کس طرح سے دروازہ جلتا گر رہا ہے۔ بس آپ نے یہ سارا منظر دیکھا، آپ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب امام علی کو وہاں سے لے کر گئے، جناب سیدہ نے امام علی کے دامن کو تھام لیا کہ سیدہ کے ہوتے ہوئے علی کو جانے نہیں دوں گی۔ عزیزو وہاں سے امام علی کو گھسیٹا جا رہا تھا، جیسے جیسے امام علی کو گھسیٹا جا رہا تھا، ارے ویسے ویسے جناب سیدہ بھی کشتی چلی جا رہی تھی کہ وہاں پر ایک شکی نے ایک ایسے لہرا کر ایک تازیانہ مارا، ارے جناب سیدہ کے ہاتھ پر لگنا تھا، وہ ہاتھ چھٹ گیا اور جناب سیدہ نے اپنے اسی ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ہلا کر کہا، اے ابو الحسن آپ کو خدا کے حوالے کیا۔ بس میرے مولا کہتے ہیں یہ منظر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جب تک آپ حیات رہے آپ کو یہ منظر برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کہا اے ذاکر میرے مصائب یہ نہیں ہیں، اگر میرے مصائب اگر پڑھنے ہیں تو وہ مصائب پڑھو کہ میری سیدہ پر، میری ماں زہرا پر کس طرح سے دروازہ گرا۔ بس عزیزوں آج کی بڑی قیامت خیز شب ہے، آپ یہ جانتے ہیں ہر گھر کے اندر مومنین ہیں، ہر گھر کے اندر ہر ایک انسان جانتا ہے کہ جہاں انسان کی یہاں ولادت ہوتی ہے تو وہاں انسان اس دنیا سے جاتا بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے بڑے جنازے دیکھے ہوں گے، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ نے کوئی ایسا جنازہ دیکھا کہ جو گھر سے گیا ہو تو بالکل سالم ہو، جب واپس آیا ہو تو وہ کفن خون آلود ہو چکا ہو؟ یہ امام حسن کا تاریخ میں ایک واحد جنازہ ہے کہ جب گھر سے نکلا تھا تو کفن سفید تھا، مگر جب واپس آیا تو اس جنازے کے اوپر اتنے تیر تھے کہ سارا کفن لہو لہان ہو چکا تھا۔ عزیزوں مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے جناب زینب نے اس منظر کو دیکھا ہوگا، مگر روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ابھی جنازہ آیا نہیں تھا لیکن حضرت ابو الفضل عباس ارے دوڑے چلے گھر کے اندر آئے۔ جیسے مولا کو اس عالم میں دیکھا، جناب زینب نے کہا عباس آپ کے جلال کو دیکھ کے مجھے خوف آ رہا ہے، یہ آپ کا جلال کیسا ہے؟ کہا اے جناب زینب مجھے مہلت دے دے، ایک مرتبہ مجھے تلوار لے کر باہر جانے دے۔ کہا آخر ہوا کیا ہے؟ کہا اے زینب آپ برداشت نہیں کر سکتی، ارے کیا اہل بیت کے اوپر مظالم ہو گئے۔ بس عزیزوں یہ سننا تھا، جناب زینب نے اپنی چادر کو ابو الفضل عباس کے آگے ڈال لیا، کہا اس چادر کا واسطہ عباس تلوار نہ اٹھانا۔ ارے عزیزوں بس وہ جنازہ جب واپس آیا تو کس طرح سے جناب زینب نے ایک ایک تیر کو اس لاشے میں سے، اس جنازے میں سے نکالا ہوگا۔ یہ تصورات کی باتیں ہیں، یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بس عزیزوں جنازہ دوبارہ تیار کیا گیا اور جس جگہ دفن ہونا تھا وہاں دفن نہ کیا گیا اور اس جگہ پہ دفن کر دیا کہ آج بھی وہ قبر اس طرح سے دھوپ بھی اس پر آتی ہے، اس پر اوس بھی آتی ہے، اس پر ساری چیزیں مشکلات ہیں، آج بھی امت کے لیے آمادگی کے لیے وہاں پر بلایا جا رہا ہے۔ بس عزیزوں کہتے ہیں امام حسن کو جب آخری وقت تھا نا، جب آپ کو زہر دے دیا گیا تو اس عالم میں آپ کو جب زہر دے دیا تو آپ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ آپ اٹھ سکتے، کسی کو بتا سکتے۔ آپ نے جناب قاسم کو بلایا، جناب قاسم کو بلانے کے بعد ارے ان کے کرتے کو چاک کیا اور مسجد نبوی کی طرف روانہ کر دیا۔ جناب قاسم کو جب میرے مولا نے اس عالم میں دیکھا، ارے سمجھ گئے ارے میرا بابا، ارے میرا بھائی مشکل میں ہوگا۔ بس عزیزوں جناب قاسم کو اپنی گود میں لیا، ارے دوڑے ہوئے آئے، حجرے میں دیکھا، ارے کیا منظر دیکھا، ارے امام حسن کے ارے منہ سے اس طرح سے وہاں پر گوشت کے لوتھڑے، کلیجے کے لوتھڑے نکل رہے ہیں، ارے کلیجے کے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ ایک تش لیا میرے مولا نے، اس تش میں رکھ دیا، سارا وہاں پر جتنا بھی خون تھا ایک جگہ جمع ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک آہٹ محسوس ہوئی،
جانتے ہیں عزاداروں کس کی آہٹ تھی؟ ارے یہ جناب زینب کبریٰ کی آہٹ تھی۔ امام حسن نے جیسے ہی محسوس کیا، کہا اے میرے بھائی، میں نہیں چاہتا زینب ان کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھے، ارے اس تش کو چھپا دیا جائے۔ بس عزیزوں، استاد کو تش کو چھپا دیا گیا، تش کو چھپا دیا گیا، مگر 61 ہجری آئی، ارے جناب زینب نے جو اپنے بھائی کے کلیجے کو نہ دیکھا تھا، ارے کربلا کی سرزمین کے اندر آ کر کیا دیکھا؟ ارے قاسم کے ٹکڑے، ارے پامال لاشا، کبھی ایک ٹکڑے پڑ جاتی ہائے قاسم، کبھی دوسرے ٹکڑے۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تعلیمات اہل بیت سے ہمیں منور فرما۔ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی معرفت عنایت فرما، اس فرش حسین کی معرفت عنایت فرما۔ پروردگار عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مؤمنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔